ٹھیک ہے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج اپریل 1981 کی 3 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ السجدہ کی آیت 9 سے ہو رہا ہے. 4:1 اور 9. پانی منگا لیجیے جی. سابقہ آیت کے آخری الفاظ تھے، بلکہ آیت ہی یہ تھی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون. ایمان اور اعمال صالحہ کا نتیجہ، اجر، صلہ، ماحصل، جو کچھ قرآن نے کہا ملے گا، یہ غیر ممنون پچھلی دفعہ میں نے یہ عرض کیا تھا. ایک تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ یہ غیر منقطع ہے، یعنی جب تک یہ سلسلہ تمہارا جاری رہے گا یہ اس طرح سے ہی ملتا رہے گا. یہ ہنگامی چیز نہیں ہے کہ یوں ہی کسی وقت خوشی ہوئی، ہماری موج آ گئی اللہ میاں کی تو اس نے دے دیا اور نہ ہوا تو کوئی بات نہیں ہے. یہ غیر منقطع ہے، یعنی یہ اگر کرتے رہو گے تو یہ ہوتا رہے گا. اور اسی لفظ کے دوسرے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ چیز کچھ احسان کے طور پہ نہیں کی جائے گی، بلکہ یہ تمہارے اپنے کام کا صلہ ہوگا. تو جو کام کا صلہ ہو، محنت کا محاصل ہو، تو کہا یہ ہے کہ وہ احسان نہیں ہوتا. یہ چیز تمہیں بطور احسان نہیں ملے گی، یہ تمہارے اپنے کام کا اجر ہوگا جو تمہیں ملے گا. تو یہ تو ہوا وہ اعمال کا اجر جو ہے انسان کے خود. اب اگلی آیت میں آپ دیکھیے، آیت پہلے میں سامنے لے آؤں تو پھر اس کا جو نقطہ ہے وہ واضح ہوگا. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. کہا یہ کہ کیا تم اس خدا کا انکار کرتے ہو، اس سے سرکشی برتتے ہو، اس کے خلاف چلتے ہو. اب اگلی بات پہلے تو یہ کہی کہ جس نے اس زمین کو 2 مرحلوں میں اس قابل بنایا کہ اس پہ انسان بس سکے. قرآن کریم کے مختلف مقامات میں یہ تخلیق کے خارجی کائنات کی تخلیق کے متعلق جو کہا ہے اس کے مختلف مراحل بتائے ہیں. یہ نہیں کہ جس قسم کی آج یہ ہے یہ پہلے دن سے اسی قسم کی وجود میں آ گئی تھی. جس طرح سے کہ انسان کے متعلق یہ ہے کہ جس شکل میں آج تمہیں یہ چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، یہ نہیں تھا کہ پہلے ہی دن اسی قسم کا انسان ہم نے بنا دیے تھے اور آگے چل پڑے. یہ بھی مختلف مراحل سے گزر کر، مختلف ایولیوشنری سٹیجز میں سے گزر کر، ارتقائی مراحل میں سے گزر کر یہاں تک پہنچی ہے زندگی. اسی طرح خارجی کائنات کے متعلق بھی قرآن نے جو اس کے مراحل مختلف گنائے ہیں، وہ عربی زبان میں تو یوم، مرحلہ، سٹیج، پیریڈ کے لیے بھی آتا ہے. تو یہ جو مختلف سٹیجز اس کی یا مرحلے گنائے ہیں، یہ تو آج سائنس کے انکشافات یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح ایک ایک چیز قرآن نے یہ صحیح بتائی اس دور میں جب ابھی بڑے سے بڑے سائنسدان کا ادھر تصور بھی نہیں جا سکتا تھا کہ یہ کائنات ان ادوار اور مراحل سے گزر کر اس شیپ اور اس شکل کے اندر وجود میں آ رہی ہے. یعنی یہ اس کا کہنا کہ سب سے پہلی سٹیج جو تھی اس کی وہ دھواں تھا، گیسز شکل کے تھی، نیبولا جس کو کہا آج سائنس نے.
دنیا بھر کے سائنٹسٹ یا دنیا بھر کے دانشور اس دور میں یا انسانی علم کی سطح جو تھی وہ ادھر اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا. اور یہی چیز ہے کہ جو آج کے غیر متصب سائنسدان ہیں وہ جب ان مقامات پہ غور کرتے ہیں تو بے ساختہ وہ پکار اٹھتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جو ہمیں مجبور کرتے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ یہ قرآن کسی انسانی فکر کی تخلیق نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ انسانی فکر اس دور کے اندر اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی جسے یہ اس قدر متعین اور واضح الفاظ میں بیان کر رہا ہے. کائنات کے متعلق یہ کہنا کہ یہ اسی شکل میں پہلے دن وجود میں نہیں آ گئی تھی، یہ مختلف مدارج سے گزر کر مراحل طے کر کے اس شکل میں آئی. اور پہلا مرحلہ جسے اب میں نے کہا ہے نا کہ یہ نیبولا جس کو کہتے ہیں وہ پیور انرجی کے بعد گیسز کی شکل کے اندر ہے. وہ جب آئیں گے 7 ایام تو میں عرض کروں گا کہ قرآن نے کون کون سی اس کے مراحل گنائے ہیں اور آج کی سائنس کس طرح ایک ایک مرحلے کی تائید کر رہی ہے. اتنی جانفشاں کوششوں اور تحقیقات کے بعد وہ اس مقام پہ پہنچی ہے جو قرآن نے 1400 سال پہلے بتائے تھے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے وہ کتاب تو میں نے کئی دفعہ اس کا ذکر کیا ہے، وہ فرینچ ڈاکٹر کی جو کتاب ہے بائبل قرآن اینڈ سائنس، وہ بے ساختہ یہ کہتا ہے ان مقامات پہ پہنچ کے وہ مسلمان نہیں ہے، عیسائی ہے، لیکن وہ بے ساختہ یہ بات کہتا ہے کہ بائبل کے اندر تو تعریف ہو چکی ہے، وہاں تو یہ کچھ نہیں ملتا، وہاں تو افسانے ملتے ہیں. اور قرآن میں یہ جو چیزیں کہی گئی ہیں وہ 1400 سال پہلے کے دور کی ہیں. اس دور کا علم انسانی اس سطح پہ پہنچا ہی نہیں تھا ابھی جو کچھ اس میں کہا ہے. تو اس لیے میں تو مجبور ہوں یہ کہنے کے لیے کہ یہ فکر انسانی کی تخلیق نہیں ہے. فکر انسانی اس دور میں یہاں تک پہنچا ہی نہیں تھا. کسی ایک فرد کا تو ذکر نہیں ہے، پوری فکر انسانی اس سطح پر نہیں پہنچی تھی. تو یہ جو یہاں اس نے عرض کے متعلق اور آگے 2 آیتیں آگے چل کے بھی آئے گا عرض و سما کے متعلق بھی یومین کہا ہے، اور وہ جو سبا ہے اس کے اندر مختلف مدارج میں سے گزر کے یہاں تک آئی، وہ مدارج گنائے ہیں اس نے. خیر یہاں یہ کہا زمین کے متعلق صرف یہاں بات آئی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو تخلیق ہو گئی. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ پہلی سابقہ آیت میں جو کہا تھا کہ یہ جو کچھ تمہیں ملے گا وہ جسے اس نے جنت سے تعبیر کیا ہے اس دنیا میں بھی اور آگے آنے والی زندگی میں بھی، کہ یہ کچھ جو ہے یہ تمہیں مفت میں نہیں ملتا، یہ تو ملے گا تمہارے اپنے کاموں کے معاوضے میں. نہ اس معاوضہ بھی نہیں قرآن تو کہتا، ما حاصل جسے کہتے ہیں نا، وہ کسان کی مثال اسی لیے دیتا ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن کے تو چھوٹے چھوٹے نکات سے بھی یوں آگے نہیں گزر جانا چاہیے. عزیزان من، بڑی عظیم حقیقتیں اس میں پوشیدہ. ہمارے ہاں آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا کہ نہیں میں معاوضہ یا صدہ بھی نہیں ترجمہ اس کا کروں گا، وہ ویجز ہوتی ہیں جو اجر جسے آج کہتے ہیں نا، کسی کام کا معاوضہ ہوتا ہے. وہ قرآن کہتا ہے یہ معاوضہ نہیں. کسان کھیتی جب کرتا ہے اس کے بعد جو وہ کھیتی پکتی ہے وہ کاٹ کے جو اس کے ہاں وہ گندم گھر میں لاتا ہے تو یہ کوئی معاوضہ نہیں ہوتا اس کی محنت کا ما حاصل ہوتا ہے. یعنی جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا یہ حاصل ہے. معاوضے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی اور کی زمین ہو اور یہ اس پہ کاشت کرے، اور اس نے ہمارے ہاں اس کے سیپی کہا کرتے تھے پنجاب میں، تو وہ جتنا کوئی زمین پیدا کرے وہ تو زمیندار زمین کا مالک لے جاتا تھا، اور اس کے ساتھ جو طے کیا ہوتا تھا کہ تم نے جو محنت کی ہے میری زمین پر اس کے عوض میں معاوضے کے طور پر میں اتنا تمہیں دوں گا. یعنی اس پیداوار سے اس کا تعلق نہیں ہوتا تھا، اس کے ساتھ تو جو محنت معاوضہ محنتانہ طے کیا ہوا ہوتا تھا. جیسے مزدور کو ہم لے آتے ہیں 3 روپے روز، 10 روپے روز، 15 روپے روز،
وہ فیکٹری کے اندر روز کا 50 روپے کا کام کرے، اسے آپ وہی 10 روپے دیتے ہیں. یہ تو ہوتا ہے معاوضہ یا ویجز کسی چیز. اور دوسری چیز ہوتی ہے محنت کا ماحصل، جو محنت کوئی کرتا ہے، جو کچھ اس سے پیدا ہوتا ہے. قرآن کی اکنامکس یہ تھی. آپ غور کیجئے کتنا چھوٹا سا ویسے پوائنٹ ہے، لیکن آج کے اکنامکس سے پوچھئے وہ جھوم جاتے ہیں جب یہ فرق دیکھتے ہیں کہ یہ سارا نظام سرمایہ داری جو ہے یہ ویجز کے سر کے اوپر قائم ہے. کام لینے والا جو ہے وہ میں سرمایہ لگا کے جتنے کام کرنے والے ہیں، یہ فیکٹری کے 10,000 مزدور جتنے بھی ہوتے ہیں، وہ جو کروڑوں روپے کا سالانہ وہاں سے پروڈیوس کرتے ہیں، ان کا حصہ اس کروڑ میں اتنا ہی ہوتا ہے جو ان سے ویجز طے ہو گئی ہوتی ہیں. یہ باقی سارا سرمایہ دار لے جاتا ہے. اور اگر یہ ہو کہ تم جو محنت کرتے ہو اس کا جو بھی پیدا شدہ چیز، جو محصول اس کا ہے، جو بھی وہ پیدا کرے گی تمہاری محنت، وہ تمہارا ہوگا. یہ ہے اکنامکس کا راز. یہ سسٹم موجودہ جو کیپیٹلسٹک ہے وہ اس پہ نہیں آنے دیتا. وہ لیبر جو ہے اس کا معاوضہ دیتا ہے اس کی محنت کا، جو مقرر کر لیا جاتا ہے ان کے ساتھ. اور مقرر کرنا وہ تو وہ محاورہ ہمارے یہاں کا پنجاب کا ہے، بڑا عجیب ہے. پاکن بگاڑیا رات دیا پکھیاں نے، کہ صبح جو مزدور کے آپ گئے کہ مزدوری کرنے کے لیے، ایک نے کہا کہ 5 روپے، آپ نے کہا نہیں یہ بہت زیادہ ہے. کہا کہ وہ کہ جس کے گھر میں رات روٹی نہیں پکی تھی اور آج دوپہر کو بھی نہیں پکنی، کا وقت ہے کہ اس کو کچھ ملے نہیں، اسے جو دو گے اس کے اوپر وہ راضی ہو جائے گا. راز یہ ہے کیپیٹلسٹک سسٹم کا کہ مزدور کو بھوکے مارو تاکہ وہ تمہاری شرائط کے اوپر کام کرنے کے لیے آ جائے. یہ ہے ویجز. اور جس قدر یہاں جھگڑے ہوتے ہیں یہ لیبر کے اور کیپیٹلسٹ اس کے مالک کے، وہ یہی ہوتے ہیں نا کہ صاحب ہمارا معاوضہ زیادہ کرو، اس میں سہولت کچھ زیادہ دو، کچھ بونس زیادہ دو، اتنا نہیں اتنا، یعنی ویجز. جو جی میں آئے کرتے جاؤ اس ویجز کے اعتبار سے، آپ دیکھیں گے کہ وہ سسٹم وہی رہے گا. سسٹم قرآن نے قائم کیا ہے زراعت کا سسٹم. اچھی زمین، اچھا بیج، قانون زراعت کے مطابق محنت، اور اس کے بعد اس زمین سے جو پیدا ہوگا وہ اس کا جس نے یہ محنت کی. وہ مثال ہی یہ دیتا ہے ہر جگہ. ذہن میں اس سے پہلے نہیں آتا تھا کہ یہ خاص مثال، یہ کیوں بار بار وہ یہ مثال دیتا ہے. وہ اسی لیے دیتا ہے کہ آج اکنامکس سے پوچھئے کہ وہ جو انہوں نے اس وقت یہ فرق بتایا ہے ویجز میں اور محنت کے ماحصل میں، وہ جو پروڈیوس ہوتا ہے محنت سے، پروڈکشن میں اور ویجز میں، آج کے اکنامکس جو ہے وہ جو فرق کرتے ہیں، دو سسٹم بنتے ہیں اس سے اکنامک کے الگ الگ. یہ ہیں وہ نکات قرآن کے عزیزان مان جہاں کھڑے ہو کے سوچنا پڑتا. محنت کے اگر آپ اسے معاوضہ کہتے ہیں، معاوضہ نہیں. یہ پہلی آیت میں جو کہا ہے کہ تمہارے ایمان اور اعمال صالحہ کے نتیجے میں جو پیدا ہو کے تمہیں ملتا ہے وہ احسان نہیں ہے تم پر. تو پہلی چیز تو یہی ہو گئی کہ خدا بھی اپنا احسان نہیں گناتا جو ہم دے رہے ہیں. وہ کہتا ہے تم نے یہ محنت کی تھی، تمہارے کام کا یہ نتیجہ ہے. اور وہ اس کا معاوضہ نہیں کہتا، ویجز نہیں کہتا اس کو، اس کا نتیجہ یہ ہے. تو آپ دیکھیے گا کہ بظاہر بات ایسا نہیں نظر آتا تھا کہ اس میں بھی کوئی اہم کوئی نقطہ مضمر ہے اس کے اندر کہ ویجز کی بجائے اس نے ماحصل کہا ہے. میں نے کہا کہ ایج آف اکنامکس ہے ہمارے یہاں کی. آج اکنامکس سے پوچھئے کہ وہ ان دونوں کے فرق سے دو سسٹم آف جو اکنامکس ہیں ان کی عمارت بلڈ کرتے ہیں اس کے اوپر. اب
اس سے جو پہلی بات سمجھ میں آ گئی نا، وہاں تو عمل کے نتیجے میں کہا یہ، اور اگلی آیت میں یہ کہا کہ زمین جو ہے یہ ہم نے بنائی. اب سیدھی سی بات ہے کہ اس کے اندر اس زمین کے وجود میں آنے میں جو کچھ زمین یہ ہے اپنی صلاحیتوں کے ساتھ، اس میں تمہارا تو کوئی دخل نہیں، یہ تو ہم نے بنائی. اب جو کسی کی ملکیت ہی نہیں ہے اس میں وہ دخل کی بات ہی نہیں دیتا. وہاں کہا ہے کہ اس میں ہم کوئی احسان بھی نہیں کر رہے، جو کچھ تمہیں دے رہے ہیں. یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چیز ہم بتا رہے ہیں اس میں تمہارا دخل ہی کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ تو ہم نے بنائی ہے، تمہارا اس میں کیا ہے. دیکھا کیا فرق. اور یہ کچھ کہنے کے بعد آگے یہ کہا ہے فَلَا تَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا. سدا بھی نگاہوں کو اس میں ربط نہیں نظر آتا کہ ہم نے زمین کو بنایا ہے، 2 مرحلوں میں سمجھیے، اس قابل بنا دیا ہے کہ وہ پیداوار تم بچ سکو اور اس میں سے یہ چیزیں پیدا ہو جائیں. ہم نے 2 مراحل میں چلیے، مراحل کی بات تو آ گئی طبیعیات سے متعلق. اگلی بات ساتھ ہی اس کے اسی سانس میں قرآن کہہ رہا ہے کہ پھر خدا کے شریک نہیں کسی کو تم ٹھہرا سکتے. کل حیرت میں گم ہے کھڑی ہو کے یہ ان میں ربط کیا ہے. پہلا حصہ ہے عمل کا جو تمہارے کام کا نتیجہ ہے، اس میں ہمارا بھی احسان نہیں. اگلا ٹکڑا ہے کہ یہ جو زمین ہے بمائے اپنی تمام صلاحیتوں کے اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ ہم نے پیدا کیا ہے، تمہارا اس میں دخل ہی نہیں. ساتھ اس کے یہ چیز ہے کہ اب خدا کے تم شریک نہیں بنا سکتے. تو ٹھیک ہے، زمین اس نے پیدا کی ہے، تو کون یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں صاحب اس میں اکیلے نے خدا نے پیدا نہیں کی تھی، اس کے ساتھ وہ ہندوؤں کے ہاں تو وہ 3 پہلے ہی بنا لیتے ہیں، وہ برہما شیو اور وہ شکتی. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بات نہیں کہ زمین کی تخلیق میں یا کائنات کی تخلیق میں تو کسی کو شریک کرنے کا سوال ہی نہیں ہے. تم اس کے پھر شریک بنا دیتے ہو. کون کیا ہے یہ شرکت کیا ہے جو جس سے منع کیا گیا ہے. 1 سیکنڈ میں کھڑے ہو جائیں گے، آپ کا ذہن خود اس سوال کا جواب دے دے گا کہ زمین، خدا کہتا ہے زمین ہم نے بنائی ہے، تم میں سے کوئی اس میں شریک نہیں تھا، اس لیے ہم اس کے واحد مالک ہیں. تو زمین میں کسی کو مالک تصور کرنا یہ ہے شرک، اندازاً من دون اللہ. زمین کو ذاتی ملکیت میں دے دینا شرک ہے. یہ ساری ویسے تو کائنات خدا کی ہے، لیکن جس چیز کو خاص طور پہ اس نے کہہ دیا نا یہ خدا کی ہے، اس کے معنی ہے کہ اس کی ملکیت جائز نہیں کسی کے لیے بھی. کعبے کو اس نے کہا بیت اللہ ہے، یہ بیت ہی کا ہمارا گھر ہے. بھائی وہ ساری کائنات تمہارا گھر ہے، یہ خاص طور پہ اس کے اوپر کہ یہ ہمارا گھر ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ کسی انسان کی ملکیت میں نہیں ہو جا سکتا. وہ سواء للعاقب والباد ہے، وہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اس کے دروازے کھلے ہونے چاہیے. دیکھا بیتی کے معنی کیا ہو گئے. یہ عجیب قسم کا مالک ہے کہ آپ تو کبھی ایک دن بھی آگے اس میں نہیں رہتا، لیکن کہتا یہ ہے کہ صاحب اس کے دروازے ساری دنیا کے لیے کھلے ہونے چاہیے. جہاں بھی قرآن نے کوئی چیز خدا کی طرف منسوب کی ہے اس کے معنی یہ ہے کہ وہ تمام نوع انسانی کے لیے ہے. اب یہاں جو کہا ہے کہ ہم نے زمین کو بنایا، تو زمین اس کی واحد ملکیت ہو گئی. اب اس زمین کے اوپر جو ہے کسی انسان کی ملکیت تصور کرنا یا ملکیت اس کی جو ہے اس کا حق قرار دے دینا، ایز اے رائٹ دے دینا، حقوق ملکیت ہمارے ہاں کی اصطلاحیں ہیں، یہ دے دینا، یعنی یہ تصور میں نہیں آ سکتا کہ تخلیق اس کی جو ہے جس میں انسان کا کوئی حصہ نہیں ہے، پھر وہ یہ انسان کی ملکیت کیسے ہوگی؟
ملکیت آپ یہی کہیں گے نا کہ صاحب میں نے فلاں سے خریدی ہے، تو وہ تو اس کے پاس چوری کا مال تھا، یعنی اس پہ جس نے بیچی ہے اس کو حق ملکیت کس نے دے دیا تھا؟ تو چوری کا مال خریدنا جو ہے وہ تو اسی قسم کا جرم ہے جیسے چوری جرم ہوتی۔ خریدتے وقت پہلے دیکھتے ہو نا یہ کہ بھائی اس کی جائز ملکیت میں بھی ہے وہ ٹکڑا زمین کا جو میں خرید رہا ہوں، یہ روز ہوتا ہے نا۔ مال کے کاغذوں میں دیکھتے ہو، پٹواری سے پوچھتے ہو، رجسٹرار سے پوچھتے ہو کہ جی وہ کسی اور کے اس کے اوپر حق تو نہیں ہے، یہ ہے اس کی واحد ملکیت، تو اس کی واحد ملکیت ہو تو پھر خریدتے ہو نا، ورنہ وہ تمہاری نہیں ہو سکتی۔ جس سے تم نے خریدی ہے اس کی ملکیت کے متعلق تم نے اطمینان کر لیا ہے کہ یہ اس کی ملکیت ہے۔ خدا کہتا کس طرح سے؟ یہ تو ہم نے بنائی تھی، کوئی انسان ایسا نہیں تھا جو شریک ہو اس کے اندر۔ ہماری زمین ہے، اس نے تمہارے ہاں بیچی کیسے، تم نے وہاں سے خریدی کیسے؟ کہ جی نہیں خریدی نہیں، مجھے تو باپ سے ترکے میں وراثت میں ملی ہے۔ پوچھو کہ تمہارے باپ نے کہاں سے لی تھی؟ چوری کا مال، ڈاکے کا مال، وہ وراثت میں آگے جائز کیسے ہو گیا؟ اتنی سی بات ہے کہ ارض ہماری تخلیق ہے، کوئی اس میں شریک نہیں ہے، ہماری ملکیت ہے، یہ کسی کی ملکیت نہیں ہو سکتی۔ عزیزان مان، یہ قرآن یوں نہیں ہے کہ اس کو جھوم جھوم کے پڑھ لیا اور آگے چلا گیا، اس کا تو ایک ایک مقام ایسا جہاں کھڑے ہونا پڑتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے جو میں عرض کر رہا ہوں یہ نہیں ہے خدا نہ کردہ کہ مجھ پہ کوئی وحی ہوتی ہے، قرآن نے تدبر کہا، تفقہ کہا۔ میرے سامنے بھی یہ تینوں ٹکڑے آئے کہ اعمال کا نتیجہ قرآن بتاتا ہے غیر ممنون ہے، کہ ہمارا احسان بھی نہیں ہے اس میں، جو کچھ اس کے نتیجے میں ملتا ہے اور محاصل ملتا ہے، ویجز نہیں ملتی اس کی۔ یہ نہیں ہے کہ جو تم کرتے ہو محنت وہ ہم لے جاتے ہیں اور تمہیں اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں، وہ سارا تمہارا ہوتا ہے۔ آگے آئی یہ بات کہ یہ عرض جو ہے اس میں سے چپا بھی تمہارا نہیں ہو سکتا، ساری ہماری تخلیق ہے، ہماری ملکیت ہے۔ اور اس کے بعد یہ چیز کہ پھر اس میں تم ہمارے شریک کیسے پیدا کر سکتے؟ تو تخلیق کے مرحلے میں تو شریک کوئی بھی نہیں پیدا کرتا۔ یہ نہیں ہم کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جب خدا نے زمین بنانی شروع کی تھی تو اس میں یہ بھی ساتھ اس کے شامل تھے، نہ، شرکت یہاں آتی ہے، شریک یہاں ہم بناتے ہیں، شرک یہاں آتا ہے کہ زمین خدا کی واحد ملکیت ہے، اس میں کسی دوسرے کو مالک سمجھ لینا، کسی حصے کا بھی، یہ خدا کا شریک بنا دینا، اندادن قرآن نے اسی لیے کہا۔ یہی نہیں کہا، بیشتر مقامات میں یہ چیز آئی ہے۔ ایک اور حوالہ میں دے دوں تاکہ ذرا بات پختہ اور ہو جائے۔ ابتدا میں سورہ بقرہ کے 2/22، ٹھیک ہے جی۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ یہ کم جو ہے یہ پوری نوع انسانی کے لیے، یا ایھا الناس ہے ابتدا میں خطاب۔ عزیزان مان، اگر آپ کو یہ گہری دلچسپی ہے اور میں سمجھتا ہوں ہے ہی ہے، تو آپ اس طرح سے اپنا وقت خرچ کر کے آ جاتے ہیں درس سننے کو، دلچسپی ہے تو یہ نکات ذہن میں رکھیے، بعد میں آپ کو خود قرآن پہ اس طرح غور کرنا ہوگا کہ یہ اگلی بات جو کہی ہے، بات ابتدا کہاں سے اس نے کی؟ اس نے یا ایھا الناس کہا، پوری نوع انسانی سے یہ کہا ہے۔ کہا یہ ہے کہ ہم نے زمین بنائی، بارش ہم برساتے ہیں، اس زمین کو باہر سے جو میٹیورز وغیرہ یہ گرتے ہیں ان سے محفوظ ہم رکھتے ہیں، تو یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں، یہ سارا کچھ ہم نے کہا کہ نہیں یہ کیا ہوا ہے۔ رزقا لکم، یہ کم جو ہے تم، وہ پہلے الناس کہا ہے کہ اس سے پوری نوع انسانی کو رزق پہنچانا مقصود ہے ہمارا، اور اس حصے میں تمہارا کوئی دخل ہی نہیں ہے، یہ تو سب ہم نے کیا ہے۔
رزق لکم، اور اس کے آگے فلا تجعلوا للہ اندادم، تو خدا کا پھر شریک تو کسی کو نہ بناؤ۔ یوں ہی آپ نے ان میں سے کسی چیز پہ ملکیت جو ہے وہ تصور کر لیا، جائز قرار دے دی، اندادم من دون اللہ ہو گیا، اس لیے کہ وہ رزق لکم نہ رہا، وہ اس کا ہو گیا جس نے زمین خرید لی ہے، وہ جو شریک بن گیا ہے۔ وہ جس نے بنائی تھی وہ یہ کہتا تھا رزق لکم، رزق للناس کہہ دیجئے نا، کیونکہ پہلے یا ایھا الناس کہا ہے نا، پھر کہا ہے لکم، پوری انسانیت۔ اس نے کہا تھا کہ ہم نے تو یہ سارا کچھ اس لیے کیا تھا کہ پوری نوع انسانی کو رزق ملے، اور اگر اس کی کیفیت تم نے یہ کر لی کہ جس نے جھپٹ لیا وہ اس کی ملکیت ہو گئی، اب اس کا جی چاہے کسی کو دے، جی چاہے نہ دے، مالک جو وہ ہو گیا۔ یہ یہاں فلا تجعلوا للہ اندادا، اور اگلی بات ہے وانتم تعلمون، تم جانتے ہو کہ اس زمین کے بنانے میں، اس بارش کے بنانے میں تمہارا کوئی ہاتھ نہیں تھا، انتم تعلمون۔ کسی سے پوچھ لیجئے وہ کہے گا کہ صاحب بات تو جی بالکل ٹھیک ہے، اور کوئی ایسا گہرا فلسفیانہ مسئلہ نہیں کہ کسی ارسطو کے پاس جانا پڑے گا یہ سمجھنے کے لیے کہ زمین ہم نے نہیں بنائی تھی۔ انتم تعلمون، اور جب یہ تم جانتے ہو کہ یہ اس کی ملکیت ہے، اسی نے بنائی تھی، تمہاری نہیں، تو پھر یہ جو ملکیت ہے آپ کی، اس کا تصور ملکیت کا، یہ تو اس کے شریک بنانے والی بات ہے۔ جانتے ہو، ایک مقام پہ عزیزان من، یہ جو قرآن کرتا یہی ہے، میں نے کہا نا کہ تصریف آیات اس کا انداز ہوتا ہے، ایک مقام پہ ایک بات وہ نقطے کے طور پہ بیان کرتا ہے، مجمل ہوتی ہے، بطور اصول کے کہیے، مجمل نہیں میں کہوں گا، اور دوسرے مقام پہ اس کی تشریح کرتا چلا جاتا ہے۔ اب زمین ہے ہم نے بنائی، زمین میں سے پیداوار کے لیے تو ظاہر ہے کاشتکار ہے، وہ محنت کرتا ہے۔ اب یہ اسے کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے جی یہ زمین تو آپ نے بنائی، اگر آپ کی زمین جیسے پڑی ہوئی تھی پڑی رہنے دیتے تو اس میں سے دیکھو کچھ بھی نہ اگتا، ہم نے محنت کی، اس میں سے پیداوار ہوئی، تو یہ بات تو ٹھیک کہی اس نے، اور یہ جو کچھ پیداوار ہوئی اس میں سے وہ ہماری ہے، کیا ٹھیک ہے، آؤ حساب کریں، یہ زمین جو ہے یہ تو تمہاری نہیں تھی نا، تو ٹھیک ہے، مالک تم تو نہیں نا، یہ تو مانتے ہو نا کہ جی نہیں، تم نے اس پہ محنت کی، اس میں سے کچھ پیدا ہوا، ٹھیک ہے نا، ہاں جی ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے نا جیسے ہمارے ہاں آج کل بٹائی پہ زمین لے لیتے ہیں کہ مالک کوئی ہوتا ہے، کاشتکار کوئی ہوتا ہے، پھر اس میں سے جو پیدا ہوتا ہے وہ حق ملکیت جو ہے وہ مالک کو دے دیتے ہیں، یہ جو اس نے اس میں سے محنت کر کے لیا ہوتا ہے اگرچہ یہ پہلے طے کر لیتے ہیں، خیر وہ اس کو ملتا ہے، تو دیتے ہو نا حق ملکیت کسی کو۔ کیا انداز ہے اس کے سمجھانے کا، کہا یہ زمین اور اس میں سے یہ پیدا ہوا، آؤ تو آپ ذرا حساب کر لیں آپ کے ساتھ، یہ جو تم اٹھا کے سارے کا سارا لے جا رہے ہو اپنے گھر میں، ذرا بیٹھ کے حساب تو کر لیں کہ یہ زمین کس کی تھی جس میں سے یہ پیدا ہوا۔ تم یہی کہو گے نا کہ جی ہم نے محنت کی اس کی وجہ سے پیدا ہوا، کہنے کے ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، لیکن آؤ ذرا بیٹھ کے حساب کریں جو سارے کا سارا لے جا رہے ہو۔
افرأیتم ما تحرثون، یہ ہے جی 56/63، 56/63، آیتیں 63 سے لے کے آگے تک چلتی ہیں، عجیب آیات۔ کہتا آئیے ذرا غور کیجئے، حساب تو کر لیجئے، نہ کر لیکھا شاہ نہ کوئی دینا آئے گا۔ یہ جو تم تحرثون، یہ جو تم کاشت کرتے ہو، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، زمین میں سے یہ جو فصل پیدا ہوتی ہے اتنی اتنی اونچی، پھر دانے پیدا ہوتے ہیں، پھر یہ پکتا ہے، یہ سارا کچھ ہمارے قانون کے مطابق ہوتا ہے یا تمہاری کاریگری سے ہوتا ہے؟ تم نے تو صرف زمین کو جوتا، اس میں سے تم نے بیج ڈال دیا، کچھ پانی وانی دے دیا، اتنا کچھ کی۔ یہ چیز کے زمین میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ اس قاعدے کی روح سے اس میں یہ کیا جائے تو ایک دانے کے بدلے میں 700 دانے ملتے ہیں، یہ بھی تمہارا ہے مقرر کردہ؟ یہ کس کا مقرر کرنا ہے؟ کہہ دو گے نا کہ ہاں صاحب بات تو ٹھیک ہے، یہ تو ہمارا نہیں ہے، یہ تو تمہارا ہی ہے۔ لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون انا لمغرمون۔ تو یہ سب ہمارا بیکار ہو کے رہ جاتا ہے اگر وہ جو سرچشمہ ہے توانائی کا وہ اس کا گلا گھونٹ دے تو۔ کہا اگر اس زمین کے اندر یہ صلاحیت ہم نہ رکھیں، یا کبھی رکھنے کے بعد جیسے بجلی فیل ہو جاتی ہے، ہم کسی وقت ایسا کہیں کہ زمین سے کہ نہ یہ نہ اگانا، جو جی میں آئے کر لو اس زمین کے اوپر۔ کہا کہ اس میں سے یہ ایک دانے کے 700 تو یہ رہا، جو بیج تم نے ڈالا ہے وہ بھی نہ چٹی پڑ جائے گی تمہیں اس بیج کی بھی، وہ تو ضائع ہو گیا، مٹی میں مل گیا، وہ بیج بھی واپس نہیں ملے گا، بالکل لفظ سے چٹی پڑ جائے گی۔ کہو تو ہے نا اس میں کچھ ہمارا بھی حصہ؟ یہ جو پیدا ہوا ہے کیا عجیب انداز ہے۔ آخر تک آواز نہ پہنچتی ہو، ذرا آگے آ جائیے، کوشش کرتے ہیں کچھ، میں کوشش کرتا ہوں ذرا اونچا بولنے کا، آپ توجہ ہو کر کیجئے سننے کے لیے۔ چلیے تجھ پہ قابو نہیں، دل پہ تو ہے قابو اپنا، کرم پہ نہیں، تو اتنا تو ہے نا کہ دیکھتے ہیں عزیزان من یہ لیکھا کس طرح ہوندا پہ آئے گا، حساب کیسے ہو رہا ہے۔ وہ دلائل دیے جا رہے ہیں، انکار ہی نہ کرے، کیوں کیا کہتے ہو، ٹھیک ہے نا جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ٹھیک ہے۔ وہ جو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے وہ روتا ہے آ کے وہ ذمہ دار کہ جی وہ ساری فصل ہی ماری گئی آپ چیتے، کیا ہوا تھا؟ کہا اگر یہ چیز ہو تو فصل میں پیدا ہونا تو ایک طرف رہا، بیج بھی تمہارا جو ہے ضائع ہو جائے، چٹی پڑ جائے تمہیں اس کی بھی، ٹھیک ہے نا؟ جی ٹھیک تو ہے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، بیج ڈال دیا، یہ سب کچھ کیا، اب اس کے بعد پانی ملنا ہے، یہ بھی تو ضروری چیز ہے۔ یہ جو بارش برستی ہے اس کا انتظام تم کرتے ہو یا انتظام یہ ہمارا کیا ہوا ہے؟ میں نے کئی دفعہ کہا ہے نا کہ یہ جو واٹر سپلائی سسٹم ہے اللہ میاں کا وہ تو عجیب و غریب ہے۔ مملکتیں اپنے کروڑوں روپے صرف کر رہی ہیں ان میں سے ڈول بھر پانی لینے کے لیے، اس کے سسٹمز کے الگ۔ سمندر
4/5 حصہ ہے کرۂ ارض کا. اتنا پانی ہے، ایک گھونٹ پانی کا نہ پی سکتے ہو، نہ ساری فصل کے کام آ سکتا ہے. اچھی بڑی کھیتی ہو، اس کے اوپر اگر ڈال دیا جائے تو اسی وقت سڑ جاتی. آدمی پی لے ایک گھونٹ مر جاتا ہے. اتنا پانی. اس قسم کے پانی کا انتظام یہ واٹر سپلائی کہ اس میں سے اسی کی توانائی جو سورج دے رہا ہے وہ بھی تمہاری نہیں ہے، اس سے اس سمندر سے کشید کر کے وہ پانی، اس کے اندر جتنے یہ زہریلے مادے اور کھار ہے وہ سارا نیچے رہ جاتا ہے. کشید شدہ پانی جو ہے وہ اوپر اٹھتا چلا جاتا ہے خود بخود. وہ سورج کی روشنائی سے وہ اس میں بھی انسان کا کوئی دخل نہیں ہے، وہ اٹھتا چلا جاتا ہے. کشید شدہ پانی وہ اتنی سی ٹیوب ہوتی ہے، یہ یہاں سے وہ جو ڈسٹلڈ واٹر جو ملتا ہے ڈاکٹروں کے لیے چاہیے ہوتا ہے نا انجیکشن کے لیے، پتہ نہیں ₹1-2 کی ملتی ہے اتنی شیشی، لیے جا رہا ہے وہ جناب اڑا اڑا. کشید شدہ پانی، ڈسٹلڈ واٹر. اب اوپر جا کے بادل بن جاتے ہیں. اب اگر وہ بادلوں کی شکل میں ہی ادھر سے ادھر رقصاں رہے ہیں، چلتے پھرتے رہے، ہمارے کس کام آئے؟ پھر ہوائیں ان کو لیے جا رہی ہیں. یہ پوچھیے میٹیورولوجی والوں کو کہ یہ ہوائیں کس طرح کس سمت میں لے جاتی ہیں ان کو. ادھر لیے چلے جا رہی ہیں. کسی مقام کے اوپر جا کے، خاص مقام کے اوپر جا کے ٹیمپریچر لو ہوتی ہے خطے میں، وہ جو بادل ہے ہوا سے ہلکا، وہ وہاں پانی بنتا ہے ہوا سے بھاری اور نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے. وہ ہے جس سے یہ کھیتی اگتی ہے. خالص کشید شدہ پانی، مقطر بھی نہیں، کشید شدہ ڈسٹلڈ واٹر. اور پھر وہ دریاؤں کی تعداد میں، نہروں کی تعداد میں اتنی فراوانی سے جتنے کی ضرورت ہے وہ ہوتی ہے. باقی سارے کا سارا جتنا بھی ہے وہ ضائع نہیں کرتا، پھر وہیں جا ملتا ہے اسی سمندر میں. اگر یہ کہیں راستے میں گم ہونا شروع ہو جائے تو بہرحال 2-4 برس نہیں 5-7 ہزار برس کے بعد ہی سمندر خالی ہو جائے. وہ سسٹم ایسا ہے کہ اس کے بعد وہ سارا وہیں چلا جاتا ہے. کچھ آپ کے یہاں کنووں میں آ جاتا ہے صاحب. کہا کہ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون. کیا ہے یہ سارا سسٹم تمہارا پیدا کیا ہوا ہے یا ہمارا پیدا کیا ہوا ہے؟ حساب کر رہے ہو نا کھیتی کی پیداوار کا. لو نشاء لجعلناہ اجاجا فلولا تشکرون. اگر یہ سسٹم نہ ہوتا تو یہ پانی خواہ تمہارے گھر کے قریب کیوں نہ ہوتا. یہ ایک دانہ اگانا تو ایک طرف، اگی ہوئی فصل جو تھی وہ بھی جل جاتی اگر اس کا چھینٹا پڑ جاتا اس پانی کا. تو یہ سسٹم ہمارا اس کے صدقے میں تو یہ کچھ ملا ہے تمہیں. کیا کہتے ہو؟ جی ٹھیک ہے. افرأیتم النار التی تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. ذرا اس حرارت کو دیکھو، دو ہی معنی ہو سکتے ہیں، آگ بھی اور حرارت بھی. کھیتی کے لیے حرارت کی ضرورت ہے، ادھر پانی کی ضرورت، ادھر حرارت کی ضرورت. یہ جو اتنا بڑا سرچشمہ حرارت، وہ جو سورج ہم نے کہا ہے، کیا اس کے اندر تم نے کوئی ایندھن ڈال رکھا ہے؟ ہماری پیدا کردہ حرارت ہے. اور پھر اس کے بعد تمہاری ضرورت کے لیے جس آگ کی ضرورت ہوتی ہے کہاں سے لیتے ہو؟ درختوں کی لکڑیاں ہوتی ہیں نا. وہ کہتا ہے وہ تو سبز ہوتی ہیں. سبز لکڑیوں کے اندر یہ محفوظ کر کے رکھ دی گئی ہے یہ آگ. دیکھتے ہیں آپ، تمہاری پیدا کردہ ہے. آج کل وہ ایک آرٹیکل میں نے پڑھا تھا، یہ تحقیق ہو رہی ہے اس کے اوپر کہ یہ نہیں ہے کہ یہ خشک ہو جاتی ہے لکڑیاں یا ٹہنیاں درخت کی تو پھر اس میں یہ وہ جلنے کے قابل ہوتی ہیں. انہوں نے بتایا کہ ان کے اندر جب یہ ابھی ہری ہوتی ہیں ویسے ان کے اندر تو پانی سا ہوتا ہے، اس کا تجزیہ کیا گیا ہے
کوشش کر رہے ہیں اس پانی سے پیٹرول بنانے کی. سبز ٹہنیوں کے اندر آگ اس طرح سے مضمر ہوتی. شعلہ خصم جیسے کیا کہہ گیا غالب, شعلہ خصم جیسے خون رگ میں نہاں ہو جائے گا. یہ شعلے خصم نہاں ہوتے ہیں. کہتا یہ تم کرتے ہو یا ہماری کاریگری ہے؟ نحنو جعلناہا تذکرۃ, کیا بات ہے. ہم نے یہ سارا کچھ بیان کیا ہے, کچھ اس لیے نہیں ہے کہ ہم کچھ احسان جتا رہے ہیں, یاد دہانی تمہیں کرا رہے ہیں ایک حقیقت کی, اور وہ یاد دہانی یہ کرا رہے ہیں کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ زمین بھی میری اور پھر محنت کی اس کے اوپر وہ ساری کھیتی بھی میری. ہم نے یاد دہانی کرائی ہے کہ ذرا حساب کر رہے ہو تو ذرا دیکھ لو کہ تمہارا اس میں کتنا ہے, ہمارا اس میں کتنا ہے. کہاں ہم ایسے شریک کاروبار نہیں ہیں, پارٹنر نہیں ہیں کہ دھاندلی سے کچھ لے جائے. نہ, ایمانداری سے حساب کے مطابق تم حساب کر کے بتا دو کہ اس میں تمہارا کتنا حصہ ہے, ہمارا کتنا حصہ ہے. وہ بیسک تو ساری چیزیں جو ہیں وہ تو گنائی, وہ تو خدا کی ہے, اس کا انکاری کوئی نہیں کر سکتا. محنت ہے نا, وہ کہا یہ ہم نے پہلے اصول بنایا کہ لیسا للانسان الا ما سعی, جتنی یہ محنت یا کوشش کرتا ہے وہ اس کا حاصل ضرور اس کو مل جائے گا. یہ ہے انصاف. کہا کیا خیال ہے تمہارا, ٹھیک ہے نا, یہ ہے نا اتنا حصہ. آئیے ذرا دیکھ لیں پروپورشنیٹلی کتنا بنتا ہے. حساب کر کے بتائے گا کہ صاحب اس میں شبہ نہیں ہے کہ اس میں تو پتہ نہیں 90% سے بھی زیادہ تمہارا ہی بنتا ہے. کہا ٹھیک ہے نا, تو لو اپنا حصہ لے لو, ہمارا حصہ ہمیں دے دو. وہ کہے گا کہ بہت اچھا سرکار, یہ پڑا ہوا لے جائیے اٹھا لیں. تو وہ سرکار تو ہے ہی نہیں سامنے. کہا کہ جی ٹھیک ہے میں تو تیار ہوں دینے کے لیے. دوں کسے, آپ تو ہے نہیں. عزیزان من بڑی توجہ سے سنیے, ایک لفظ ہے, کہا تمہیں نظر نہیں آتے ہم کہ کس کو دیں؟ مکان للمقوین, یہ بھوکوں کو دے دو ہمیں کب مل جائے گا. قرآن ہے عزیزان من. یہاں کہا تھا کہ فلا تجعلون للہ اندادا, اس کے شریک نہ بناؤ کسی کو. جو اس کا حصہ ہے اس میں کسی کو شریک نہ بناؤ. اس نے کہے کے لیے یہ اپنا حصہ رکھا. یہاں کہا ہے ذالک رب العالمین, عالمگیر انسانیت کی ربوبیت کے لیے ہم نے یہ انتظام کیا. ہمارا حصہ اس مقصد کے لیے دے دیجیے. متاع للمقوین, بھوکوں کو دے دیجیے, یہ انتظام کیجیے ہمیں مل جائے گا. کہا کہ ہم نے کوئی دھاندلی تو نہیں نا تم سے کی, مار تو نہیں لیا نا. دھاندلی تو تم کرتے ہو جو ہمارا حصہ بھی خود لے جاتے ہو. یہ تو نہ کرو. اگلی آیت ہے فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ, رَبِّكَ الْعَظِيمِ. کہا یہ تم ربوبیت تم بھی کچھ کرتے ہو لیکن تم اس کو صرف اپنے ہی گھر والوں تک, اپنے خاندان تک, اپنے تک محدود رکھتے ہو. اپنی بال بچوں کی, اپنے بال بچوں کی, اپنی دیوار سے آگے جو ہے وہاں نہیں تم جاتے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ, ہماری ربوبیت عظمیٰ جو ہے عالمینی ربوبیت, ہم اس کے لیے یہ کہتے ہیں کہ کرو. ربوبیت تم بھی کرتے ہو, وہ عظیم نہیں ہے, محدود ہے.
انفرادی ہے، اپنی ذات تک رکھتے ہو اسے، ہم پوری نوع انسانی کے لیے رکھتے ہیں۔ آ جائیے اس کے بعد پھر اسی آیت کی طرف، یہی جو زیر نظر ہے درس میں، پہلے آیت 9 تھی، اگلی آیت ہے اس کے ساتھ ہی ذالک رب العالمین۔ عرض کے متعلق یہ کہتے تھے نا کہ ہم نے بنائی، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا۔ دیکھتے ہو ہم اتنی بات تو صرف کہی تھی کہ بادلوں سے بارش برساتے ہیں، تو بارش سارا سال تو ہوتی نہیں رہتی، تمہاری ضرورت تو سال بھر رہتی ہے، اور اگر سال بھر بارش ہوتی رہے تو کھیتی ہو ہی نہ۔ تو ہم نے انتظام کیا کیا؟ کہا وہ جتنے کی یوں ضرورت تھی برسات میں وہ تو ویسے دے دیا، جو اس سے زائد تھا نا بچ گیا، ہم نے پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر ریزروائر بنا دیے، برف کی شکل میں وہاں اس کو منجمد کر دیے، ریزروائر بنا دیے۔ یہ کولڈ سٹوریج کا لفظ جو تو آج آیا ہے وہ ایک کولڈ سٹوریج کہتا ہے، باقی جو بچ گیا نا وہ ہم نے وہاں منجمد کر دیا، اور اس کے بعد جب گرمی آئی اور اس میں زیادہ ضرورت پڑی تو وہ جو تھا وہاں سے ہم نے پھر وہ نلکے کا منہ کھول دیا، پگھل پگھل کے وہ برف چلے آ رہی ہے سب، ہماری کھیتیاں ہری ہو رہی ہیں۔ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ۔ اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ وہ ہنگامی طور پر ایک ہی وقت کے اندر وہ سارا کچھ اگایا اور آپ نے لے آیا، وہ کچھ نہیں۔ موسموں کی تبدیلیاں ہم نے پیدا کی، اور اس انداز سے وہ پیدا کی کہ ہر موسم کے لحاظ سے اس میں الگ الگ فصلیں ہوتی ہیں، ہر موسم کے لحاظ سے بوائیاں ہوتی ہیں، یہ سارا کچھ بھی ہم نے یہ کیا۔ ہاں یہ سب کچھ ٹھیک ہے نا جو ہم کہہ رہے ہیں، کون انکار کر سکتا ہے کہ یہ سب ٹھیک ہے؟ ہاں ہم نے کہا ہے کہ ہم نے یہ رب العالمینی کے لیے کیا ہے، پوری انسانیت کے لیے کہا، ٹھیک ہے؟ تو کہا اس کے بعد سنیے عزیزان من، جھگڑے ہوتے ہیں کہ جی زمین پہ ذاتی ملکیت کیوں نہیں ہو سکتی، کیوں نہیں، کیا کہا جائے ان سے؟ الفاظ سنیے، وہاں یہ تھا کہ متاع للمقوین، ہمارا حصہ بھوکوں کو دے دو، ہم تک پہنچ جائے گا۔ کہا یہ سارا انتظام جو ہم نے کیا، کہا سواء للسائلین، تمام ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پہ اس کو کھلا رہنا چاہیے، سواء للسائلین۔ جس نظام میں یہ عرض اور اس کی تمام کائنات، جو کچھ بھی سامان ربوبیت خدا نے پیدا کیا ہے اور اس میں سے نکلتا ہے، سوال للسائلین نہیں ہے، ہر ضرورت مند کے لیے یکساں طور پہ اس کا دروازہ کھلا ہوا نہیں ہے، یہ شرک ہے، خدا کے ساتھ انداز من دون اللہ بنانا ہے عزیزان من۔ آپ نے دیکھا کہ کون سا نظام ہے جس نہ ایسا کہ کسی ضرورت مند تک وہ پہنچے نہیں، نہ ایسا کہ کسی کے پاس ضرورت سے زیادہ ہو، وہ تو ضرورت مند کے لیے کہتا ہے۔ ہماری ضرورت جب پوری ہو جاتی ہے یہ 100 من میں،
تو سوال للسائلین تو یہ ہو گئی بات، اور اس کے بعد جو تم نے اور رکھا ہوا ہے، تم تو اس کے بعد سائل ہی نہیں رہے تھے، وہ تمہارا ہے ہی نہیں. یہ اس کے لیے دو جو ابھی تک ضرورت مند ہے. سوال للسائلین. غور فرمایا عزیزان من، بات یہ ہوئی تھی کہ یہ ہم نے زمین پیدا کی 2 منزلوں میں، تو یوں نظر آتا تھا کہ صاحب کچھ ہمارے ساتھ تو اس کا واسطہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کا کوئی پروگرام ہوگا، آپ نے پیدا کر دی، پھر ٹھیک ہے، یہ زمین تمہاری ہے کہنے لگے. اس نقطے سے بات آگے چلی اور سوال للسائلین تک پہنچی، اور درمیان میں یہ کہا کہ پھر شرک تو نہ کرو خدا کے ساتھ. کہا عرض کو پیدا کیا ہم نے، اور اس کے ساتھ ہی ثم استوى الى السماء وهي دخان. کہا یہ بات جو کرے تمہیں نظر آتے ہیں، اور اتنے محیب کرے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، تو ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے ٹمٹماتے ہوئے چراغ نظر آتے ہیں، یہ ستارے جو ہیں، تو یہ چاند بھی ایک گولا سا ہی نظر آتا ہے، سورج آتشی گولا، اور چاند کو تو بہت ہی معروف کہتے ہیں. یہ کہا یہ بھی جو ہیں یہ اسی طرح سے پہلے دن سے نہیں تھے. وہ جو میں نے کہا تھا نیبولا جس کو کہتا ہے قرآن، وَهِيَ دُخَانٌ، یہ ساری خارجی کائنات جو تمہیں نظر آتی ہے میٹیریل ورلڈ، اس شکل میں نہیں تھی. ابتداءً گیسز کی شکل میں تھی. 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ خود ان پڑھ. عرب کا ملک دنیا میں جہاں اور کہیں تہذیب و تمدن تھی بھی، تو اس خطہ ارض کے اندر تو یہ شناسا ہی نہیں تھے، یہ علم کے شناسا نہیں تھے. یہ ان کا مرکزی مقام مکہ تھا، بڑی شہرت اس کی، بہت اہمیت اس کی. اس عرب کے اندر 17 آدمی ایسے تھے جو صرف لکھنا پڑھنا جانتے تھے، لٹریٹ جس کو کہتے ہیں. ایجوکیشن تو بہت بات کی چیز ہے. اس سرزمین اعجاز کے اندر ایک شخص کہ جو اس وحی سے پیشتر ان پڑھ تھا، وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ یہ سارا خارجی کائنات کے یہ کرے اتنے عظیم الشان، اور یہ عرض، یہ ابتدا کے اندر گیس اسٹیج نیبولا تھا اس کی شروع. یہ کہہ رہا ہے وہ. اسی لیے وہ جو فرانسیسی ڈاکٹر ہے نا، ایسے مقام پہ وہ اس کی تو وہ عبارتیں پڑھنے والی ہیں، جھوم اٹھتا ہے. یعنی اس کا انداز ہی وہ ہے. یہاں پہنچتا ہے اور اس کے بعد یہ کچھ ایکسپلین کرنے کے بعد وہ کہتا ہے، او دنیا کے دانشمندوں سائنسدانوں، خدا کے لیے مجھے بتاؤ کہ اس ماحول میں ایک ان پڑھ یہ کہہ سکتا تھا خود؟ کیا دنیا کا کوئی دانشمند اس وقت یہ کہہ سکتا تھا؟ تو اگر تم بھی اس کی تائید کرتے ہو کہ نہیں کہہ سکتا تھا، تو پھر اس ماننے میں تمہیں کیا اعتراض ہے کہ یہ فکر انسانی کی تخلیق نہیں ہے؟ وہ یہ لکھتا ہے. کہا یہاں اب دلچسپ چیز آئی، فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها. سلسلہ کائنات ہم نے پیدا کیا. اب قرآن نے بتایا یہ ہے کہ یہ سارا سلسلہ کائنات جو ہے اس میں اور انسان میں فرق یہ ہے، اسے بھی اسی طرح سے پیدا کیا تھا ہم نے. فرق یہ ہے کہ یہ تو سب مجبور ہیں ہمارے قوانین کی عطایت کے اوپر، انہیں مجال سرکشی نہیں ہے، یارائے انحرافی نہیں ہے، وہ کفر کر ہی نہیں سکتے. یہاں بات یہ تھی نا انسان سے، آئنکم لتکفرون، تم تو کفر کرتے، یہ کر ہی نہیں سکتے کفر. انسان کو صاحب اختیار بنایا ہے، سب کچھ اس کو بتا دیا. یہ ہے زمین، اس طرح سے اس میں ہل چلاؤ گے، اس طرح اس میں کھاد ڈالو گے، اس طرح سے قاعدہ برتو گے، اتنی اس میں فصل پیدا ہو جائے گی. یہ بتا دیا ہے، خود نہیں اگا کے دیتے ہم. زمین خود بخود نہیں یہ کر دیتی تمہارے لیے. تمہارا جی چاہے تو اس طرح سے کھیتی کرو، نہ جی چاہے تو چھوڑ دو زمین کو، جاؤ.
انسان کو اس میں صاحب اختیار پیدا کیا۔ اب یہ بات جو ہے نا، کہنے کا انداز بہت دلچسپ ہے کہ ہم نے یہ پیدا کیا اور کہا کہ آؤ ہمارے پروگرام کی تکمیل کے لیے تم زمین ہو، ساری خارجی کائنات اسے کہا کہ آؤ تم۔ یہ ایک محاورے کی بات ہوتی ہے، طوعاً و کرہاً، دل کی رضامندی سے آؤ، مجبوراً آؤ، تمہیں تو آنا ہی پڑے گا جیسے کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے کہ صاحب اس میں کرہن کیا، آپ کا حکم، آپ کا ارشاد، اور ہم دل کی کبیدگی سے مجبور ہو کر ایسا آئے، سوال ہی نہیں ہے۔ حالتا عطینا تعین، ہم عطایت گزار بنتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں آپ کے ساتھ، ہم اطاعت کریں گے، سوال ہی نہیں۔ خود طاع کا جو لفظ ہے نا، اطاعت کا لفظ عربی زبان میں اس کے بنیادی معنی ہے کہ دل کی رضامندی سے از خود کوئی کام کرنا ہے، والنٹریلی جس کو ہم کہتے ہیں۔ اطاعت ہے ہی وہ اوبیڈینس، جبر کی اوبیڈینس کو اطاعت کا لفظ ہی نہیں بولتا۔ جب کھجور پک جاتی ہے اور پوری پکنے کے بعد وہ پھر از خود وہاں سے درخت سے جھڑ جاتی ہے، اور ہر پکا ہوا پھل جو ہے پکنے کے بعد وہ مدت ہوتی ہے، اس کے بعد وہ خود پکتا ہے۔ یہ جو وہ اس حالت میں جب اگر وہ ایسی حالت میں نہ کھجور ہو تو پھر تو وہ جسے کہتے ہیں جھانپل مارنا پڑتا ہے پھل کو توڑنے کے لیے، پھر تو وہ جھانپلوں سے پھل لیتے ہیں نا اپنی اپنی جولی میں۔ یہ تو زمین کے حاکم لیتے ہیں۔ یہ اطاعت نہیں کہلاتی عربی زبان کے اندر، اطاعت کہلاتی ہے وہ پھل جو از خود کسی کی جھولی میں گر جائے۔ ثم لا یجدوا فی قلوبکم حرجا مما قضیت، رسول اللہ سے کہا کہ ان سے کہو کہ تم کہتے ہو ہم ایمان والے ہیں، آؤ تمہیں بتائیں ایمان کی نشانی کیا ہے۔ ایمان کی نشانی یہ ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، تیرے خدا کی قسم جیسے کہتے ہیں نا، ایسا ترجمہ، تیرے رب دی سوم جڑی میں گل کہن لگا بڑی سچی ہے، اللہ میاں خود کہہ رہا ہے میں کہوں تیرے رب دی۔ یہ ہمارا قرآن کا اللہ میاں بڑا ہی پیارا انداز ہے قرآن کا، عجیب سا۔ کیا ہم یہ رہے ہیں کہ یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے تاوقتے کے دو باتیں، ایک تو اپنے ہر اختلافی معاملے کے اندر جھگڑنے کی بجائے تمہارے پاس نہ آئے، کتنا بڑا نظام ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن یہ تو دنیا کی ہر سیکولر گورنمنٹ بھی یہ کہے گی کہ اگر تمہیں جھگڑا ہے تو قانون کے مطابق اس کو طے کراؤ اور یہ ہمارا انتظام ہے، آؤ فلاں عدالت میں آؤ، تو یہ تو ہر ایک کرائے گا۔ تو یہاں تک جو کہا ہے قرآن نے، یہ تو ہر نظام جو قانون کے مطابق چلتا ہے وہ یہ کچھ کرائے گا کہ از خود نہ اپنے آپ فیصلہ کرنے لگ جاؤ، وہاں کا فیصلہ جو ہے وہ قابل امتناع ہوگا، وہ تو یہاں تک تو ہو گیا۔ اگلی بات ہے ثم لا یجدوا فیما قضیت حرجا فی قلوبہم ویسلموا تسلیما، اور اس کے بعد جو فیصلہ تو دے، یہ نہیں کہ اس کے سامنے کرہن سر تسلیم خم کریں جیسا ہم عدالت کے فیصلوں کے سامنے کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں اور وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تمہارے فیصلے کے خلاف ان کے دل کی گہرائیوں میں بھی کبیدگی پیدا نہ ہو، پھر مومن ہے۔ یہ دیکھا آپ نے اسلامی نظام کسے کہتے ہیں؟ ہدایت کی بھی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک ہدایت جبر کی ہدایت ہوتی ہے، کسے معلوم تھا عشق اس طرح مجبور کرتا ہے، دل اس کو جانتا ہے بے وفا اور پیار کرتا ہے۔ پیار کی بات تو وہ غزل میں ہی کہہ گیا، ٹھیک ہے، اس طرح مجبور کرتا ہے، جانتا ہے بے وفا
تو سر گاں کردہ تو رہ جاؤں گا، کیا کیا جائے؟ یہ اطاعت نہیں کہلاتی۔ ثم لا یجدوا فی قلوبہم حرجا مما قضیت، تیرے فیصلے کے خلاف ان کے دل کی گہرائیوں میں بھی گرانی نہ گزرے، کبیدگی نہ گزرے، جبر محسوس نہ کریں۔ یہ اطاعت اس انداز کی اطاعت کہیں گے کہ صاحب وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت صحابہ کرنے والے وہ ٹھیک ہے، نہ رسول اللہ رہے نہ صحابہ رہے، ہم کیسے بندے بشر ایسا کر سکتے ہیں؟ سب تو بس یہ قرآن رہا وہاں تک ہی، وہاں تک نہیں ہے۔ یہ ایک نظام کی بات ہے، آج بھی اسی طرح سے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کس طرح سے یہ فیصلہ دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قرآن نے یہ خود کہا تھا کہ یہ جب آئیں گے تو تم نے خود فیصلہ نہیں دینا، فاحکم بینہم بما انزل اللہ، قرآن کے مطابق تم نے فیصلہ دینا ہے۔ تو پہلی بات تو انہیں معلوم تھا کہ قانون جس کے مطابق فیصلہ ہونا ہے وہ قرآن کا ہے، اور اس پہ ایمان تھا ان کا۔ تو دل میں اگر گرانی گزرے گی قرآن کے کسی قانون کے مطابق تو ایمان تو یہیں چلا گیا۔ وہ جو کہا تھا تیرا خدا شاہد ہے، اس کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے تاوقت کہ یہ بات نہ ہو کہ دل میں بھی گرانی نہ گزرے۔ تو پہلا حصہ تو یہ ہے کہ وہاں سے فیصلہ ملنا ہے قرآن کے قانون کے مطابق جس پر تم ایمان لائے ہو دل کی رضامندی سے۔ تو قانون کو آپ نے مانا ہوا ہے پہلے سے دل کی رضامندی سے، باقی رہا یہ قانون کے مطابق فیصلہ دینے والا، تو اس کی صداقت امانت دیانت کے اوپر تمہارا ایمان ہے۔ تو دو شرطیں ہوئیں، ایک تو قانون وہ ہونا چاہیے جس کو آپ نے دل کی رضامندی سے مانا ہو، یعنی قرآن، اور دوسرے اس قانون کے مطابق فیصلہ دینے والے وہ ہوں کہ جن کی دیانت اور امانت کے متعلق آپ کا ایمان ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو بظاہر جسے آپ اسلامی قانون بھی حکم کہیں گے وہ بھی اسلامی نہیں۔ اسی دفعہ کے غالباً روح اسلام میں یہ ہے، میں نے لکھا کہ اگر بھارت کی حکومت اپنے یہاں شراب کو منع کر دیتی ہے تو آپ اسے اسلامی قانون نہیں کہہ سکتے، حالانکہ یہ بات ہے اسلامی قانون ہی، شراب کی ممانعت۔ دیکھنے والی بات یہ ہے نافذ کون کر رہا ہے۔ یہاں یہ جو شرط لگائی تھی کہ پھر اس فیصلے کے خلاف تمہارے دل کی گہرائیوں میں بھی گرانی نہ گزرے، یہ شرط کس طرح سے تھی؟ کیوں یہ کہا تھا کہ تمہارے پاس آئیں تم قرآن کے مطابق فیصلہ کرو، پھر یہ شکل پیدا ہوگی کہ یہ دل میں گرانی نہیں ان کے محسوس ہوگی۔ قانون وہ جس پہ ان کا ایمان ہے، قانون نافذ کرنے والا وہ جس کی صداقت اور امانت کے اوپر ان کا ایمان ہے، پھر دل میں گرانی کیسے گزرے عزیزان مان۔ جب قانون ہو جبر کا کہ جس کو آپ کا دل نہیں مانتا، نافذ کرنے والا وہ ہو کہ جسے آپ سب سے پہلے مستقبل جبر مانتے ہیں، تو اس فیصلے کے خلاف دل کی گرانی، وہ تو آپ کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح سے ایویئن جسے کہتے ہیں لا کی اعراض برس نہ کسی طرح سے نکل جائیں کسی پگڈنڈی سے اوپر سے، حتیٰ کہ جیل خانے میں بھی قیدی جو ہیں وہ فرار کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں وہ نظام ہے کہ اس فیصلے کے خلاف دل میں بھی گرانی نہ گزرے۔ تعین خارجی کائنات، انہوں نے کہا کہ ہم تو اطاعت گزار ہیں، ہمارے دل کی گہرائیوں میں بھی اس کے خلاف گرانی نہیں گزرتی۔ فقضاہن ضمناً ایک لفظ کہہ دوں، وہ امانت کی جو ایک آیت بڑی اہم آیت ہے صاحب، اور جس کے غلط مفہوم اور غلط ترجموں نے ہمارے ہاں عجیب قسم کی شکل پیدا کر دی ہے، وہ 33/72 وہ آیا امانت بڑی مشہور ہے۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها، ترجمے ہمارے ہاں ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنی امانت کو
آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑ پر، ان کے سامنے پیش کیا، لیے ہم پھر رہے تھے کہ بھائی کوئی اٹھا لو، کوئی اٹھا لو. اور اس کے بعد یہ میں نے کہا ہمارے ہاں کے ترجمے یہ جو ہے اس کی روح سے، یہ قرآن نہیں یہ کہتا کہ ان کے سامنے ہم نے یہ پیش کیا کہ کوئی اس کو اٹھا لو بھائی، ہم لیے پھرتے ہیں. فابینا، انہوں نے سرکشی کیا، انکار کر دیا، ہم نہیں اٹھا سکتے. یہ کائنات خدا کی تخلیق، خدا کہہ رہا ہے کہ ہم کچھ اپنی امانت تھی اس کو لیے پھر رہے تھے، ان کے سب کے سامنے ہم نے پیش کی. اب ہے نا، یہی بات نہیں ہے کہ انہوں نے نہیں لیا، بلکہ یہ لفظ تو ایک تمرد کی سرکشی میں آتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا عطینا تعین کے ساتھ ہم تو اس کی رضامندی سے عطایت کریں گے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھا تضاد واقعہ ہو گیا دو مقام میں. اور قرآن نے خود کہا ہے کہ میرے من جانب اللہ ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ اس میں کہیں تضاد نہیں تم پاؤ گے. اور یہ اتنا بڑا تضاد کہ ادھر وہ کہہ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو تعین آئیں گے، عطایت گزار ہیں ہم تو، اور کائنات کی ہر شے ہے عطایت گزار. یہاں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا اس سے، بلکہ تکبر سے انکار کیا کہ بالکل نہیں، ہم نہیں اٹھا سکتے. تو ہے نا تضاد، ہے نا غلط، یہ مفہوم غلط معنی، بات ہی اور ہے جو کچھ. بات لمبی چلی جائے گی، میں نے بیان کر چکا ہوں اس کے متعلق. میں یہ عرض کر دوں کہ یہ چیز تھی وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. یہ تو یہ عام ترجمے کے اعتبار سے اور بات بھی بتا دوں. حَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے جب دیکھا کہ یہ تو سارے انکار کر رہے ہیں، اللہ میاں اس کو لیے پھر رہے ہیں، جن کے سامنے جا رہے ہیں یہ نہ کر رہے ہیں، تو بڑی سبکی ہوئی ہے. تو یہ دیکھ نہ سکا معاذ اللہ اللہ میاں کی اس قسم کی صفت و سبکی. حملہ نے کہا کہ یہ مجھے دے دیجیے، اس نے لے لیا، اٹھا لیا. ہونا یہ چاہیے تھا نا کہ بھی اللہ تیرا بھلا کرے، شکر ہے تو نے لاج ہی رکھ لی تھی ہماری، انہوں نے تو ہمارے ہاتھ یہ کیا تھا، تم نے اٹھا لیا، بڑی مہربانی. آپ یہ ہونا چاہیے تھا نا، حملہ اٹھا لیا اس کو. آ گیا انہو کان ظلوما جہولا، بڑا ہی جاہل تھا، بڑا ہی ظالم تھا، بڑا اچھا ہوا پھنس گیا. کیا ہو رہا ہے قرآن کے ساتھ؟ ایک لفظ حمل امانت عزیزہ نے من، عربی زبان کا قرآن، عربی زبان موجود. وہ کسی لغت سے پوچھ لو، کسی عرب بدو سے پوچھو کہ حمل امانت کیا ہوتا ہے، وہ کہیں گے اس زبان کی روح سے حمل امانت ہے امانت میں خیانت کرنا. ہم نے اپنی امانتوں کو ان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے خیانت کرنے سے انکار کیا کہ ہم کبھی اس میں خیانت نہیں کریں گے. اس کو دیا تو لے تو لیا اس نے، یہ کمبخت اس میں خیانت کرتا، ہمارا کیا بگاڑتا، بڑا ہی جاہل اور ظالم ہے. کیا بات تھی قرآن کی. یہ کرتا ہے اس امانت میں خیانت، انہوں نے نہیں کی. اب آ گئی بات کہ انہوں نے تو اس کو تعین قبول کیا تھا، وہ خیانت کیوں کرتے. فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمٍ. یہ آیا، یہ سبع سماوات کا ترجمہ 7 ہمارے ہاں کیا جاتا ہے، 7 کرے. عربی زبان کے اندر ایک ہنسا یا ایک عدد ہوتا ہے، تامہ اس کو کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا کئی، متعدد. ہماری زبان میں بھی کہتے ہیں. تو تینوں 100 بار ہی سمجھا چکا میں، ہے نا. وہ یہ نہیں ہوتا کہ گنتی سے انہوں نے ایک بار سمجھایا، 2 دفعہ سمجھایا، 4 بار سمجھایا. اس کے معنی ہوتے ہیں متعدد بار. 7 سلام ساڈے بھی 7 بھی کہندے ہیں، تینوں 7 سلام. متعین چیز 7 ہنسا نہیں ہوتا، ہر زبان میں یہ ہوتا ہے. ہنڈریڈز آف ٹائم، ملینز اینڈ ملینز. وہ گنتی نہیں اس میں ہوتی، بتانا ہوتا ہے کہ تعداد بہت زیادہ ہے.
عربی زبان میں یہ سبا جو ہے یہ اس معنی میں بھی آتا ہے، 7، 70، 700 تو آتے ہیں نا یہ قرآن میں یہ الفاظ، تو وہ گنتی نہیں ہوتی ان کے ہاں، وہ اسی طرح سے ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ 10 دفعہ تمہیں کہا، 20 بار سمجھا چکا ہوں، سینکڑوں بار میں نے اس سے یہ کہا ہے، وہ اس طرح سے سبا بولتے ہیں۔ تو سبا سماوات گنتی کے ساتھ کرے نہیں، متعدد کرے جو ہیں، بے شمار کرے ہیں صاحب اس کے فی یومین، وہی مراحل میں طے کی ہے۔ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، یہ لفظ ہے اوحا، وحی کی، ہر کرے کے اندر ہم نے وحی کر دی، تمہارے لیے یہ پروگرام ہے، تمہارا یہ قانون ہے، اس طرح سے تم نے گردش کرنی، اس طرح سے غروب ہے، اس طرح سے طلوع ہے، یہ راستہ ہے، یہ کام ہے تمہارا، یہ تمام چیزیں جو ہیں۔ اب اس کے لیے وحی کا لفظ ہے قرآن جو بول رہا ہے، اوحا، وحی کی ان کی طرف بھی، عرض کی طرف بھی ہے قرآن کریم میں، وَإِنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ بھی ہے، شہد کی مکھی کی طرف ہم نے اپنی وحی کی۔ تو یہ وحی یہ ہے ان خارجی کائنات کی اشیاء کے اندر جو چیز رکھ دی جاتی ہے بائی انسٹنکٹ جسے کہتے ہیں، یہ ہے وہ وحی جو ان کے اندر رکھ دی۔ ہر شے کی انسٹنکچولی اس کے اندر فطرت جسے کہتے ہیں اس کی یہ ہے، اور اس کے لیے باہر سے کوئی سبق نہیں پڑھایا جاتا، کوئی تعلیم نہیں دی جاتی، کوئی آ کے نہیں انہیں بتاتا۔ مجھے میں کہا کرتا ہوں کہ مرغی کے نیچے کچھ انڈے مرغی کے اور کچھ بطخ کے رکھ دیجئے، وہ سینے کے بعد جب اس میں سے وہ بچے نکلیں گے تو مرغی کے بچے جو ہیں وہ خشکی کی طرف آئیں گے، بطخ کے بچے بھاگ کے پانی کی طرف چلے جائیں گے۔ اب انڈوں کے اندر تو کوئی اسکول کھلا ہوا نہیں تھا جو ان کو بتاتا کہ تم نے وہاں پانی کی طرف جانا ہو، تم نے خشکی کی طرف جانا ہے، مر جاؤ گے۔ کس نے سکھا دیا یہ سب کچھ؟ کسے قرآن وحی کہتا ہے؟ لیکن کہتا یہ ہے کہ یہ خارجی کائنات کی اشیاء کے اندر ہے کہ کسی باہر سے اور نے دیا نہیں۔ انسانوں کے متعلق ہم نے یہ طریق اختیار نہیں کیا، اس لیے کہ یہ طریق اختیار کرتے تو انسان کی فطرت کے اندر یہ بات ہو جاتی جو ہم ان سے کرانا چاہتے، تو یہ شرف انسانیت نہیں ہے۔ انسان اپنے اختیار سے کرے جو کرتے ہیں۔ یہ اگر پانی سے بچتا ہے مرغی کا چوزا تو بچہ، تو اس کے لیے کوئی چیز ایسی شرف کی نہیں۔ اگر بکری گوشت نہیں کھاتی، درندگی نہیں کرتی، تو ہم نہیں کہتے کہ صاحب بڑی شریف واقعہ ہوئی، یہ دیکھو نا گوشت پڑا بھی ہوا ہے نہیں کھاتا۔ شیر جو بھوکوں مر جاتا ہے اور وہ کوشے لٹک رہے ہوتے ہیں وہ اس کے انگوروں کے، اس کی طرف آنکھ کیوں نہیں اٹھا کے دیکھتا؟ بہت بڑا ایماندار نہیں ہے، مجبور ہے اس چیز کے اوپر کہ وہ صرف گوشت کھائے اور انگور نہ کھائے۔ اس کے لیے گوشت حلال ہے، بکری کے لیے حرام ہے۔ یہ کبھی حرام کی طرف آنکھ نہیں اٹھائے گی، انسان اٹھائے گا، انہ کان ظلوما جہولا۔ تو اس لیے انسان کے اندر اگر یہ بات رکھ دی جاتی کہ یہ بھی مجبوراً کسی چیز کو جسے حلال قرار دیا جاتا وہیں تک رہتا، جسے حرام قرار دے دیا نہ رہتا، تو کوئی شرف انسانیت کوئی بات ہی نہ رہتی، شرافت کوئی کریڈٹ ہی نہ ہوتا، دیانت وجہ تعریف ہی نہیں ہوتی، تم سارے مجبور ہوتے۔ بکری کسی کو نہیں کاٹتی تو میں نے کہا کون سی وجہ شرف ہے اس کے لیے؟ اور سانپ اگر کاٹتا ہے تو اس کو پھانسی نہیں دی جا سکتی، وہ کوئی جرم نہیں کر رہا، فطرت سے مجبور ہے۔ انسان کے بھی اگر اندر یہ چیزیں رکھ دی جاتی تو یہ مجبور ہوتا یہ کچھ کرنے کے لیے، پھر یہ شرف انسانیت نہ ہوتا، شریف اور دیانتدار ہونا۔ یہ تو بڑا مقام عطا کیا ہے قرآن نے، اس لیے یہ اس نے کہا ہے کہ ان چیزوں کے اندر ہم نے وحی رکھ دی۔ انسانوں کی بابت ہم نے یہ وحی ایک فرد منتخب کیا، اسے یہ وحی دی،
اور پھر کہا کہ ان تک صرف پہنچا دو، ان کے اندر نہیں رکھ دینے والی بات، یعلمہم الکتاب والحکمہ، اس کی تعلیم دو ان کو، ٹھیک ہے، اب اس کے بعد پھر ان پہ چھوڑ دو کہ تمہارا جی چاہے تم اس کے مطابق کام کرو، جی چاہے اس سے انحراف کرو، اس کی اطاعت کرو گے یہ تعمیری نتائج ملیں گے، اس کی خلاف ورزی کرو گے تباہ اور برباد ہو جاؤ گے۔ تو یہ جو اوحا وحی ہے نا، انسانوں کے معاملے میں وحی خارج سے آتی ہے، میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، اس لیے اس کے لیے نزول کا لفظ قرآن نے کہا ہے، آبجیکٹولی جو کوئی چیز ملے ان کو تو اس طرح ملتی ہے، باقی کائنات کے اندر ہر شے کے اندر یہ چیز داخل کر دی انسٹنکٹ کے ذریعے سے۔ تو اوحا فی کل سمائن امرہا، ہوگا یہ امر کا لفظ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہماری تخلیق کے دو گوشے ہیں، ایک عالم امر ہے جس میں یہ پلاننگ کرتے ہیں ہم ساری، ابھی وہ چیزیں وجود میں نہیں آتی، ان کے متعلق ایک نقشے بنتے ہیں، پلاننگ جیسے ہم کہتے ہیں وہ کچھ ہوتا ہے، اور پھر جب اس پلان کو ہم ایگزیکیوٹ کرتے ہیں محسوس شکل میں جب وہ آتا ہے تو عالم خلق کہلاتا ہے۔ ان چیزوں کا جو پروگرام تھا، ان کی ڈیوٹیز تھیں، ان کے قوانین تھے، عالم امر میں ہم نے طے کیے اور پھر ان کے تو اندر داخل کر دیے۔ انسان کی صورت میں بھی کہا ہے کہ ہم نے عالم امر میں ہی طے کیا تھا کہ اس کے لیے جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے، لیکن وہ چیز فطرتاً اس کے اندر نہیں داخل کی تھی۔ یاد رکھو انسان کی کوئی فطرت نہیں ہے، فطرت اس چیز کو کہتے ہیں جس پہ چلنے کے لیے کوئی مجبور ہو۔ پانی کی فطرت ہے کہ نشیب کی طرف بہے، آگ کی فطرت ہے کہ وہ جلائے، انسان کی کوئی فطرت نہیں ہے، یہ چاہے تو نیک فطرت ہو جائے چاہے تو بد فطرت ہو جائے۔ تو انسان کی طرف وہی اس طرح سے آبجیکٹولی باہر سے ملی، ایک فرد منتخب تھا جسے نبی کہا جاتا تھا، اس کو دی گئی اور اس کے بعد اس نے دوسروں تک پہنچایا۔ یہ سلسلہ وہی شروع تھا پہلے نبی سے آخری نبی تک، آخری نبی پہ پہنچنے کے بعد کہا تمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلمات اللہ۔ لو جی جو کچھ ہم نے کہنا تھا انسان سے ہم نے کہہ دیا، آخری مرتبہ مکمل ہو گیا، اس میں کسی اضافے کی ضرورت نہیں ہے، لا مبدل لکلمات، اس میں تبدیلی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور انا نازل نزل الکتاب وانا لہ لحافظون، ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ تو اب یہ ایک مکمل غیر متبدل محفوظ ضابطۂ حیات جس کے بعد خود خدا کہتا ہے کہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دے دیا انسانوں کو، تو وہی کی تو ضرورت ہی ختم ہو گئی تھی۔ اشیاء کائنات میں سے ہر شے کے اندر انسانوں کے لیے وہ خارج میں ایک محفوظ کتاب کے اندر جو مکمل بھی ہے غیر متبدل بھی ہے، تو اب اس کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں، جب وہی کی ضرورت نہیں نبی کی بھی ضرورت نہیں، تو ختم نبوت میں تو یہی چیز دلیل ہو جاتا ہے، بحال کرنے کی ضرورت ہی اس میں نہیں پڑتی سر۔ فی کل سمائن امرا وزینا السماء دنیا بے مصابیح و حفظ، کیا صورت بات ہے یہ کہنے کی بات کہ یہ آسمان کے ستارے جو ہیں انہیں ہم نے بڑا دلکش اور مزین خوبصورت بنا دیا۔ بنا کیا دیا ہے؟ اس سے پہلے تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ ان کی اصل شکل کیا ہے۔ یہ چاند کے جس کو اتنا محبوب ہم سمجھ رہے تھے، ساری شاعری اس کے حسن کے اوپر نثار تھی ہماری، اب جو وہ بے نقاب ہو کے سامنے آیا ہے تو وہ ڈائن بنا ہوا نظر آتا ہے یعنی وہ اس کی تصویریں جو آئی ہیں وہ دیکھو تو صحیح وہ کتنی ڈراؤنی اور بھیانک ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ چاند یہ ستارے یہ اسی قسم کے تھے،
کہتا ذرا سوچو کہ تم تھکے ماندے ہوئے گرمیوں کی رات کو باہر چارپائی بچھائی، آسمان ہی اوپر ہے آپ کے ہاں، تو وہ آسمان جو ہے اس کے ستارے اگر اپنی شکل اصلی میں بے نقاب کہیں اوپر نظر آتے، نیند آرام ہو جاتی، اور بچہ تو کوئی سو ہی نہ سکتا۔ آپ سوچئے ایک دو نہیں ہے یہ گنتی میں ہی نہیں آ سکتے، اتنی تعداد ہو اور ان میں سے ایک ایک ایسی بھیانک شکل لیے ہوئے ہو، اور وہ آپ کے سامنے آنکھوں کے اوپر جنوں اور دیووں کی طرح جھانک رہے ہوں۔ کیا بات ہے اس کی شان ربوبیت کی! بنایا تو انہیں ایسا، دکھایا ہمیں ایسا کہ ہر ایک ان میں سے دلکش دیا ٹمٹماتا ہوا نظر آتا ہے، چاند وہ تارے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں۔ سیاہ رات کے اندر نیلگوں آسمان میں یہ جڑے ہوئے موتی کتنے خوبصورت نظر آتے ہیں۔ وہ کہا وہ زینا، یعنی یہ حقیقت میں ایسے نہیں تھے، تمہاری خاطر ہم نے اس کا انداز ایسا رکھا کہ وہ بڑی دلکش نظر آتے ہیں تمہیں۔ اسی لیے وہ جو تھا جس نے بات سمجھ لی تھی اس نے کہا تھا کہ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں دھوکہ، یہ بازی گھر کھلا۔ وہ کہا کہ ہم نے ان کو ایسا بنا دیا تھا۔ وہاں حفظاً، یہ عجیب چیز ہے۔ کہا یہ جو تمہیں شہاب ثاقب نظر آتے ہیں، دمدار تارے، میٹیورز، وہ جو ٹوٹا ہوا تارا ٹوٹتا ہوا گرتا نظر آتا ہے، تو ہمیں تو وہ صرف ایک لکیر سی نظر آتی ہے روشنی کی، وہ خود ہی وہ نکلتی ہے کہیں سے، وہ تھوڑی دور جا کے وہ گم ہو جاتی۔ یہ در حقیقت یہ جو کرے ہیں کچھ گردش سے ہر آن ان میں سے کچھ ٹکڑے ٹوٹتے رہتے ہیں، اور وہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی گرام 2 گرام تولے 2 تولے کے ہوتے ہیں، ہزاروں لاکھوں من کا ایک ایک ٹکڑا نکلتا ہے وہاں سے۔ آپ سوچئے کہ اتنا بڑا ٹکڑا وہاں سے جو نکلے ہزاروں لاکھوں میل کے فاصلے سے، اور وہ آ رہا ہو زمین کے اوپر، تو زمین میں کوئی ایک متنفس بھی باقی رہے؟ ٹوٹنا ہے انہیں، آنا ہے ادھر کوئی، پھر کیا ہوتا ہے؟ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی نا، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ٹوٹنے والے ستارے یہ ہیں، تو یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ زمین کے اوپر یہ فضائی کرہ جو ہے نا، ایٹماسفیئر جو ہے، اس کی کیفیت یہ ہے، پتہ نہیں 10 یا 12 میل یہ اس طرح سے گہرا ہے کہ اوپر سے وہ جو آتا ہے، آنے کے بعد وہاں سے تو آتا ہے اس طرح سے، جب اس فضائی کرے کے اندر آتا ہے تو خود اس کی اور اس کے ساتھ ان کروں کی گردش کی ٹکراؤ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پس جاتا ہے، وہ جو، اور وہ پسنے کے بعد یہ نہیں کہ بیکار جاتی ہے اس کی راکھ جو ہے، یہ جتنی لائٹ ٹرانسمٹ ہوتی ہے نا دوسروں تک پہنچتی ہے، یہ روشنی یوں ہی نہیں پہنچتی، اس کے لیے میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے، کسی ذریعے سے روشنی پہنچتی ہے۔ یہ ہوا کے اندر ذرے ہوتے ہیں، یہ راکھ کے یا خاک کے، یہ روشنی بھی اس طرح ان کے تھرو پہنچتی ہے ہم تک۔ وہی جو وہ کروں کی میٹیورز کی وہ جو پسی ہوئی راکھ ہوتی ہے اس ایٹماسفیئر کے اندر، یہ وہ روشنی ہے اوپر سے جو ہم تک پہنچاتی ہے۔ 1400 سال پیشتر قرآن نے کہا کہ یہ جو تمہیں خلا نظر آتا ہے نا، یہ سقف محفوظ ہے تمہارے لیے، یہ وہ چھت ہے جو تمہیں حفاظت میں رکھے ہوئے ہے، ورنہ ختم ہو جاؤ تم۔ کون کہہ سکتا تھا 1400 سال پیشتر کے زمانے میں؟ ذرا دیکھیے اس زمانے کے فلکیات کا علم تھا کیا؟ اس زمانے میں زمین کو ساکن مانتے تھے، چپٹی مانتے تھے، اس آسمان کے متعلق یہ کہتے تھے کہ شیشے کا ایک ڈل ہے،
اور یہ جو اس کے اندر ستارے تھے وہ کہتے تھے اس میں یہ نگ جڑے ہوئے ہیں. علم انسانی تو یہ تھا. اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ستارے ہیں حقیقت میں یہ نہیں ہے، ہم نے ان کو تمہارے لیے دلکش بنایا. اور یہ جو ایٹماسفیئر ہے یہ خلا نہیں ہے، یہ تو سقف محفوظ ہے، بچائے ہوئے تم حفظاً. ذالک کا تقدیر العزیز العلیم. یہ قانون ہے تیرے خدا کا، تو جانتا ہے ہر شے کے تقاضوں کو، اور اس کے بعد عزیز ہے، صاحب قوت ہے، کنٹرول میں رکھے ہوئے ہیں ان تمام چیزوں کو. کہا کیا تم ایسے خدا سے انکار کرتے ہو؟ ہم سورہ السجدہ کی آیت 12 تک آ گئے. عزیزان من 4 ہی آیتیں آئی ہیں، 13 سے ہم آئندہ اتوار کو لیں گے، درس لیں گے. 1 منٹ کے لیے تشریف رکھیے گا. ایک پیغام ہے. آج کے درس میں کچھ احباب وہ بھی ہیں جو